مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب تک ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کی سیاست سے متعلق، ان کے ووٹ کے اندراج سے لے کر جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں ان پر، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہم گفتگو کا آغاز کچھ اور سوالوں سے بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم پھر درخواست کریں گے کہ بچوں کی موجودگی نہ ہو تو ذرا بہتر ہوگا۔ ایک بگ بھی ظاہر ہم پی جی کا چلائیں گے، اپنے پروڈیوسر سے میں درخواست بھی کروں گا، لیکن سب سے پہلے الماس ہوئی صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ اب ظاہر آپ ذرا سیاسی ہو گئے ہیں سب لوگ، کیونکہ ووٹ مل گیا ہے اور آپ کے پاس ظاہر ووٹوں کی تعداد بھی کافی ہے، تو کیا آپ اپنے اثاثے آپ سب لوگ ظاہر کرنا چاہیں گے؟ باقی ہم حکمرانوں سے تو کہتے ہیں کہ ان کے اثاثے آپ لوگ ظاہر کرنا چاہیں، کچھ بتائیں گے آپ اس وقت؟ تبھی اگر الیکشن لڑنا پڑا کیا ہیں ہمارے اثاثے کیا ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، نہ ہماری وہ یو کے یو ایس اے میں ہمارے کوئی محل ہیں، نہ ہمارے سوئس بینکوں میں کچھ ہے، نہ ہماری شوگر ملیں ہیں، نہ ہماری کوئی اور فیکٹریاں ہیں، جو ہے سب کے سامنے ہے، چھپا ڈھکا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی مسٹری نہیں ہے، کھلی کتابیں ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ اچھا کچھ ہے؟ نہیں، الماس ابھی صاحب نے صحیح کہا، کیونکہ ہمارا جو روزی روزگار کا ذریعہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اپنی مدد آپ ہم لوگ روزی روزگار کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی اللہ نے سنی کہ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا کہ چیف جسٹس کے اتنے اچھے احکامات آئے، جس میں مطلب یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں، شاہ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ میں، اور وہ ادھر ادھر جابیں ملنے شروع ہو گئی، اور نادرا والوں کو جب جاب سے یاد آیا، آپ ذرا کچھ بتائیں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کینٹ بورڈ کلفٹن میں ٹیکس ریکور آفیسر ہوں۔ اچھا جی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی کام کرتے ہوئے؟ کوئی بھی پریشانی نہیں، کا جو اسٹاف ہے یا کیا؟ نہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں سب لوگ، اور پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس نے ٹرانسجینڈرز کو ہائر کیا تھا ٹیکس کے لیے۔ اچھا جی، لیکن کچھ کامیابی کا ریشو آپ کا زیادہ ہے ٹیکس کرنے میں؟ جی بہت زیادہ، 5 سالوں سے انہوں نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا تھا، لیکن ٹرانسجینڈر سے آنے کے بعد انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے۔ اچھا، یعنی کس طرح ٹیکس ریکوری کے لیے کیا کیا حربے ہوتے ہیں؟ ٹیکس ریکوری کے لیے ہم لوگ پہلے جاتے ہیں، آن دی اسپاٹ جاتے ہیں، ان کو لیٹرز دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بل ایشو ہوتے ہیں، پھر ہم بل دینے جاتے ہیں، اس میں جو ہوتا ہے 3 منتھس کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے، اگر جی کہ آپ اتنے دنوں تک بھر سکتے ہیں ورنہ پینلٹی لگ جائے گی۔ جب پینلٹی لگ جاتی ہے تو ہم لوگ یہاں کی کورٹ سے اور اس علاقے کی پولیس اسٹیشن سے رجسٹریشن کروا کے پھر ان کے گھر پہ جاتے ہیں، پھر ہم ان کے آئیڈیا تھا بیسیکلی، یا جو لوگوں کو مجھے جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید جس طرح سے خواجہ سرا نارملی جاتے ہیں برتھ ڈیز پر یا کسی خوشی میں، اسی طرح سے جائیں گے، شور مچائیں گے، ہنگامہ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شرمندہ ہو کے وہ پیسے دے دے گا۔ ان کا جانا ہی ایک پریشر ہے، ان کا جانا ہی ہمارے لوگوں کا پریشر ہے کہ جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، جب کچھ لوگ ایسے دروازہ نہیں کھولتے تو بولتے تھے یہ ہے کون، جب یہ لوگ ہماری جب ٹیم وہاں پہ پہنچتی ہے، ان لوگوں یہ لوگ تو پہلا سوال تو یہ کرتے کہ آپ اتنے بڑے بنتے ہیں اور اتنی فیکٹری والے، آپ نے تو ٹیکس نہیں ادا کیا ہوا، ٹھیک ہے ہم دیکھیں اپنی مدد آپ چلیں، ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے، کوئی کسی کا مطلب قرضہ نہیں دینا ہے، انکم تو ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ دیکھیں ہماری انکم کیا ہے، ہماری انکم تو یہ بڑی مشکل سے روزی روزگار اپنا پورا روٹی پوری ہو جائے۔ دیکھیں اگر ہمیں اللہ نے دیا کوئی ایسے وسائل ہو تو ضرور دیں گے۔ بتائیں جی، بتائیں آپ بھی بتائیں۔ جی مجھے بھی جاب ملی تھی، اچھا میرا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا ARY نیوز پہ، 2 سال کا چینل آپ کے ہوا تھا کانٹریکٹ سائن، اس کے بعد وہ کانٹریکٹ پتہ نہیں کہاں گیا اور میری جاب کہاں گئی، وہ مجھے سیلری تو دے نا۔ دیکھیں کانٹریکٹ سائن کر لیا، اس کے بعد بھائی آپ پروگرام کریں نہ کریں، اچھا اس نے تو سائن کیا سیلری، اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ساتھ دینا، میرا ساتھ نہیں، میں تمہارے پورے ساتھ ہوں، اور یہاں سے میں روزانہ کیونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی نا سپری، آپ نے ابھی بڑا کام کیا ہے کہ ہم آپ کو چلیے جی، آپ کی بات پہنچ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہماری باتوں کو کٹ نہ کریں، یہ آپ کے پر بات ہے۔ دیکھیں پہلا کوئی چینل تھا جس نے مطلب ہمارے مطلب خواجہ سراؤ کو اپریشیٹ کیا، دیکھیں اپریشیٹ تب کرتے جب وہ کام دیتے ہیں، تو وہ ہو گیا نا لارا لپا لے کے پیچھے نہیں ٹائم کیا لگتا، تو ابھی ٹائم کتنا لیں گے آپ؟ تو وہی نادرا والے کتنا ٹائم دیکھو آپ نے سپریم کورٹ ہر دن باقی بات دے رہے ہیں، دیکھیں آپ تو نادرا والا ٹائم مانگ رہے ہیں نا، اگلا مہینہ الماس ایسی بات ہے نا، لیکن نادرا سے بھی تو پوری امید ہے نا، مجھے سیلری نہیں ملی۔ اچھا نہیں بالکل اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا جی، ظاہر مجھے چونکہ اس معاملے کا پتہ نہیں ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں جن سے نے کہا کہ ہم جب حق مارا گیا نا، فنڈامنٹل رائٹ مارا گیا، میرا جاب نہیں ہو سکتا، تو مہینے گنتی کرانا، حق پہ آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کہا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کون ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ آپ کون ہیں، مثلاً کون سے مراد یہ ہے کہ درخواست کروں گا پروڈیوسر صاحب سے ذرا پی جی کا ایک بار آن ایئر کر دیں، اور بچے اگر نہ دیکھیں اب اس سے آگے
کہ آپ کیسے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, یعنی بچہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ گھر میں اگر پیدا ہوا ہے اور وہ خواجہ سرا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اگر کسی باغ سے گزریں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی, آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ گلاب کا پھول ہے, یہ رابیل کا ہے, یہ چمبیلی کا ہے, یہ فلاں کا. اس طرح ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی گروہ خواجہ سرا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اگر ہر علاقے میں بچہ ہوتا ہے, کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے, تو وہ گروہ وہاں پہ ضرور جاتا ہے کیونکہ اس کا وہی ذریعہ معاش ہوتا ہے. وہ گود میں اٹھا کے لوری دیتا ہے, کرتا ہے. اور دوسری ہمارے خواجہ سراؤں کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتی ہیں. اور آلریڈی ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کیونکہ اگر ایک بچہ ہے وہ مطلب یہ کہ وہ مردوں والے کام میں دلچسپی نہیں لے رہا, کچن میں دلچسپی لے رہا ہے, اگر خواجہ سرا ہے وہ سرخی پاؤڈر کی طرف زیادہ آ رہا ہے, بہنوں کے ساتھ زیادہ کھیلتا ہے, تو ماں باپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ نہ کرو. نہیں لیکن وہ ماں باپ کو آسانی سے دے دیتے ہیں. دیکھیں ماں باپ پہلے زمانے میں تو دے دیتے تھے, آج کل تو وہ خود آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جاہل پن تھا. دیکھیں اگر ہمارا خواجہ سرا اگر کوئی ڈیفینس میں پیدا ہو جائے تو ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کے لیے بھائی عورت کیا مرد کیا خواجہ سرا کیا. اگر جو ہم لوگ اپنے نچلے طبقے والے لوگوں میں جائیں گے وہ سمجھتے کہ عزیز رشتے دار کیا بولیں گے, ہمارے گھر میں کیا چیز ہوگی, نہیں شادی والی بات تو دور کی بات ہے. شادی والی بات کو تو آپ چھوڑ دیں, وہ تو دور کی بات ہے. آیا کہ یہ جو چیز پیدا ہوگی ہمارے آس پڑوس میں ہمارے کیا برادری والے کیا باتیں کریں, وہ کیا کریں گے, اس تنقید کی وجہ سے اس کو گھر سے نہیں نکلنے جانا, ہر چیز پہ تنقید کرنا. اس تنقید سے جب وہ گھر والے تنقید کرتے جب ہمارے پاس ہوتا ظاہر ہے ہمارا تو اچھا آپ بتائیں شادی کی بات ہو رہی, شادیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں میں؟ نہیں اللہ نہ کرے, اور نہ ہمارا کوئی شادی کرنے کا شوق ہے. جو مطلب دوسری بات ہے ہم خواجہ سرا ہم خواجہ سرا ہی رائٹ رہیں گے کیونکہ. اور دوسرا بات یہ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہماری مطلب کنٹری ہے اور اسلامی حکومت ہے, اور نہ ہمارے سے دل میں خواہش ہے, نہ ایسا کہیں گے. اور اگر کوئی ہم سے خواہش رکھتا ہو تو ہم ان سے بھی سوری کہتے ہیں. جو عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے ذرا ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کریں, ان کے ملکیت یا ایسی چیز نہ سمجھا کریں. وہی ایک عورت ماں ہوتی ہے, نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ایسا کبھی. اچھا علمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا ہمیں یہ بتائیں, لوگ یہ نارملی یہ سوچتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا جو خرچہ ہے خاص طور پہ بناؤ سنگار کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ بھی کہ اگر چلیں ہم اگر نچلے طبقے کی بات کریں جو سگنلز پہ جن خواجہ سراؤں کو ہم دیکھتے ہیں, مختلف تقریبات میں ہم دیکھتے ہیں, کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنا بناؤ سنگار کریں, یہ فطرت میں ہے یا ضرورت ہوتی ہے خواجہ سرا کی؟ دیکھیں وہ انسپائر ہوتے ہیں فیمیلز سے, اور فیمیلز کتنا میک اپ کرتی ہیں, کتنی جیولری, کتنے ہیوی وہ جوڑے پہنتی ہیں, ان سے انسپائر ہو کے پھر ان کا بھی دل کرتا ہے فیلنگز ایموشن سے جسٹ لائک فیمیلز ہوتے ہیں نا. اچھا تو کاپی انہوں نے انہی کی کرنی ہوتی ہے, تو اس لیے اتنا میک اپ کرتے ہیں اور جیولری اور ڈریسنگ کا شوق ہوتا ہے ان کا, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خواجہ سرا اٹریکٹ کس کی طرف زیادہ ہوتا ہے, مرد کی طرف یا عورت کی طرف, یا ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ کیا ہے معاملہ؟ بھائی ہمیں تو جو دیکھیں بات میں جو ہمیں اخلاق سے کرتا ہے, چاہے وہ عورت ہو جو مرد ہو, ہمارے جن فیلنگز کی بات کر رہے ہیں فیلنگ کی بات ہے, ہماری کیا فیلنگ ہے, ہماری تو دونوں کی طرف سے فیلنگ ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, عورت سے جو مرد سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کس طرح کرتے ہیں. دیکھیں نا ہر کسی کے مطلب دوست ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ایک تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے کو اگر کوئی مرد ہے, کوئی پسند ہے, اگر وہ ہمیں پسند کرتا ہے, ہم اس کو پسند, ہمارا اگر اچھا دوست ہے, اگر ہمارے ہر کام میں ہیلپ کرتا ہے, کوئی بری بات نہیں, مگر لوگوں کی کوئی گناہ تو نہیں. دیکھ تو صحیح نہیں, لیکن یہ پیار اگر کسی سے تو ہوتا ہوگا نا, مرد سے ہوتا ہے, عورت سے, یہ سوال ہے علما صاحبہ بنیادی. ہمارا عورتوں سے بھی پیار ہے, مردوں سے بھی پیار ہے, ہمارا سب لوگوں سے پیار ہے. یہ تو بڑی ہمارا سب سے کنفیوژن والی کون سی بات ہے بھائی, یہ ملک ہمارا, یہ لوگ ہمارے, کنفیوژن والی کون سی بات ہے؟ عاشق صاحبہ آپ کچھ کہیں گے اس معاملے میں, کچھ ہوتا ہے کہ زیادہ کلوز کس سے فیل کرتے ہیں آپ لوگ, مرد سے یا عورت سے؟ عورت سے جی, ظاہر ہے ہم بھی اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے بھی سینے میں دل ہے, تو ہم بھی کسی نہ کسی کو چاہتے ہیں, اور چاہنا چاہیے, کیوں نہیں چاہنا چاہیے, چاہے کوئی ماں کو چاہ لے, چاہے کوئی باپ کو چاہ لے, چاہے کوئی کسی دوست کو چاہ لے. نہیں لیکن ہمارے بھی سینے میں دل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. چلیں اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ تبدیلی کی کوشش, جس طرح لوگ آپ سے جو زیادہ اچھے طریقے سے بات کرے, لوگوں کے ذہنوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے ان تمام تر کوششوں کے بعد, جو لوگ آپ سے آ کر بات کرتے ہیں؟ اچھا بہت امپیکٹ پڑا ہے, بہت امپیکٹ پڑا ہے جب سے یہ اسٹرگل شروع کی ہے, جب سے یہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, اور پھر چیف جسٹس صاحب کا بہت اس میں جو ہے کنٹریبیوشن ہے. اور دیکھیں لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بھی ہیومن بینگ ہے, ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے.
डीपली न जाएं कि ये फीमेल है मेल है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, 75% इम्पैक्ट पड़ा है। आप इधर से नोट करें, और आल्सो इंतजामिया पे भी, पुलिस पे भी, सिविल सोसाइटी पे भी उनको काफी मोटिवेशन हो रही है। सबसे ज्यादा कौन तंग करता है? इम्पैक्ट तो बहुत पड़ा है उन पे। सबसे ज्यादा कौन तंग करता है आप लोगों को? सबसे ज्यादा कौन? पुलिस तंग करती है ज्यादा? शिकायतें होती हैं बहुत ज्यादा? पहले की बात है। अच्छा, आज से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी हम बात करना चाहते हैं। कुछ साल पहले की बात है जी जी, कि मैं इधर लाहौर गई, एक्सक्यूज मी, मैं उन्होंने अभी पुलिस का जिक्र किया है। मैं लाहौर गई तो आशी भट्ट साहिबा भी थी उधर, तो मेरा कुछ ऐसा मसला हुआ, इन्होंने कहा कि आप इधर से चली जाएं, हीरा मंडी में जहां इनका डेरा है उधर का इंस्पेक्टर बहुत खराब है, बहुत बदमाश किस्म का है, काफी साल पहले की बात है। अच्छा, वो आपको भी पकड़ लेगा, आपको भी थाने बंद कर देगा। शायद आशी साहिबा को याद होगा कि नहीं, कि देखें उस वक्त इतना वो इस तरह का उधर एनवायरनमेंट माहौल था कि ये पुलिस से भी डरते थे। और मैं लाहौर से फिर अपने इधर रावलपिंडी आ गई, तो आज किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है कि वो हमें बंद करे और हमें फजूल में कुछ चांटे मारे और बंद करे। ये कितना इम्पैक्ट पड़ा है पुलिस पे भी, आप ये देखिए बात सुने, जब हम लोगों ने आज से 4 साल पहले जब जिया का मतलब नाम चूज किया था कि जिया ऐसा इदारा होगा जो ख्वाजा सराओं का होगा, ख्वाजा सराओं के लिए काम करेगा, जब हम काम करना शुरू हुए तो लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर लोग हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये लोग तो हमें समझने के लिए तैयार नहीं, ऐसा करते हम इन कुछ लोगों के। फिर हम लोगों ने अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान फ्री मेडिकल कैंप लगाए औरतों का, बच्चों का, वहां जाके लगाए जहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा। जहाँ सियासतदानों ने वादे तो किए, अवार्ड तो लिए, मगर कभी मुड़ के कोई गया नहीं, वो किया। अच्छा, जब जो फिर हम लोग सोचते थे कि शायद कोई 15 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके लोग हमें समझेंगे, मगर जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, जब चीफ जस्टिस के अहकामात आए, हम उनको अपनी जितनी इज्जत हम अपने माँ बाप की करते हैं, हम उतनी इज्जत चीफ जस्टिस की करते हैं। अच्छा, उसके अहकामात आने के बाद फिर जो हमारे साथ मीडिया और प्रेस ने जो हमारे साथ दिन रात ताउन किया, हम मतलब हम उनको भी सलाम पेश करते हैं कि दिन रात हमारा कवरिंग दी और हमारे जो हकूक थे, जो हमारे मसले मसा उन पर बात करी। फिर उसके बाद जो हमारे अपने ख्वाजा सरा जो हमारे साथ ज्वाइन हुए, एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक नाज़रीन लेंगे। और ब्रेक के बाद जो सवाल सबसे अब जो मुझे खटक रहा है बार बार, जो शनाख्ती कार्ड इन्होंने दिखाया जिसमें मर्द ख्वाजा सरा लिखा था, उनका औरत ख्वाजा सरा भी होती है, एक तीसरी किस्म भी बताई, उस पर कुछ जितना बयान हो सकता है कम से कम ऑन एयर जानने की कोशिश करेंगे एक वक्त के बाद।